پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی محمد خان صاحب, بڑے پازیٹیو ماحول میں مذاکرات کی 2 نشستیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تعطل سا آ گیا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملہ کہاں پر لٹکا ہوا ہے, کیوں ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے. اگرچہ حکومتی کمیٹی کی جانب سے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں, کیا کوئی رابطہ ہوا ہے آج یا کل میں حکومتی سائڈ سے آپ لوگوں سے, یا آپ لوگوں نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی حکومتی سائڈ سے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جو مذاکرات کی کوئی واقعاتی رپورٹ ہے کہ رابطہ ہوا ہے یا نہیں, اس پہ تو میں کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں, تو مجھے نہیں علم کہ آج کوئی رابطہ ہوا ہے یا نہیں. لیکن جو رابطہ کاری ہوئی ہے, جو ابھی تک رزلٹ سامنے آیا ہے, اس پہ بطور جماعت کے ایک کارکن کے میں کامنٹ کر سکتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اٹ واز باؤنڈ ٹو ہیپن. اس طرح کی چیزیں میرے خیال میں ذہن میں سب کو رکھنی چاہیے تھی. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ بہت ہی کوئی سموتھ رائڈ ہوگی. اس میں ٹربل شوٹنگ کرنی پڑے گی, اس میں صبر سے بھی کام لینا پڑے گا اگر مذاکرات کو ہم کامیاب بنانا چاہتے ہیں. میں دونوں طرف سے مخاطب کہ ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا. عین ممکن ہے کہ حکومت میں 2 رائے ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہیں, ہو سکتا ہے ہوں, کہ ایک رائے یہ ہے جو پولیٹیکل میچور مائنڈز ہیں کہ مسئلے کا حل نکلے, پولیٹیکل سولوشن نکلے اور یہ نظام آگے جائے. کیونکہ میاں صاحب نے آگے بھی سیاست کرنی ہے. یہ حکومت کر کے انہوں نے گنگا میں تو نہیں بہا دینی اپنی سیاست, تو انہوں نے آگے اگر سیاست کرنی ہے تو اس کا کوئی پولیٹیکل وے آؤٹ میرے خیال میں ان سب سے زیادہ, حبیب صاحب شاید میری اس بات سے ایگری کریں کہ میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو پولیٹیکل وے آؤٹ کی ضرورت ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی زیادہ, تحریک انصاف سے بھی زیادہ, وہ تو میاں صاحب کو ہے کہ پنجاب کی سیاست ان کے ہاتھ سے جا رہی ہے. تو اچھا, اگر کچھ میچور مائنڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلے کا حل نکالیں, عین ممکن ہے. مرکزی حکومت تو صرف نہیں ہے نا, پنجاب حکومت بھی ہے اور اڈیالہ جیل پنجاب میں آتا ہے, باقی آپ سمجھدار. تو یہ بتائیے گا کہ اب آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کر لیا ہے, کیونکہ چارٹر آف ڈیمانڈ تو ظاہر ہے پارٹی کی طرف سے جانا ہے, پیشکار اس کے کمیٹی کے رکن ہوں گے اور اس پہ مشاورت ہو چکی ہے, کیا الفاظ ہوں گے, کیا چیز ہوگی جو پیش کی جائے گی؟ حبیب صاحب کیا آپ نے خوبصورت بات کی ہے. کل فہد حسین کے پروگرام میں میں نے اسی طرح کی ایک بات اسی سوچ کے تحت میں نے بھی کی. وہ یہ تھی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے جو ممبران ہیں کمیٹی کے دونوں اطراف کے, وہ فیصلہ کن ہیں. وہ فیصلہ کن نہیں ہے, وہ کارکن ہے, وہ میسن ہے, وہ معمار ہیں. جو لیڈرشپ کی طرف سے, دونوں اطراف کی لیڈرشپ کی طرف سے جو ان کو TORs یا چارٹر آف ڈیمانڈ, ٹو بی ویری ایگزیکٹ ٹو یوز دس ورڈ, وہ دی جائے گی, اس کو کرافٹ یہ لوگ کریں گے. کیسے کرافٹ کریں گے اب یہ ان کے پولیٹیکل ایکومن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی مثال یہ ہے کہ سب سے بڑی ڈیمانڈ اگر ہماری طرف سے آنی ہے وہ ہے اسیران کی رہائی اور 2 جوڈیشل کمیشنز. اچھا, اب یہ کمیشنز کیسے بنیں گے, کس طریقے سے بنیں گے, اس کے لیے کیا کیا قانونی پیچیدگیوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا, یہ لیڈرشپ نے آپ کو بنا کے نہیں دینا. لیڈرشپ نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ جناب جوڈیشل کمیشن چاہیے 26 نومبر یا 9 مئی. اب اس کو کیسے کرافٹ کرنا ہے, یہ ان کمیٹی کے دونوں اطراف کے ممبران کا کام ہے. اسیران کی رہائی کیسی ہوگی, ہمیں یہ کہا جاتا ہے حبیب صاحب کہ جناب یہ تو عدالتوں سے ہوگا, ہم کیسے ریلیز کر سکتے ہیں. ہم نے تو آپ کو نہیں کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داری شہباز شریف صاحب اپنا لیں. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ کیسز آسمان سے اچانک تو نہیں آسمان ٹوٹ گیا اور سارے کیسز برس گئے. آپ ہی کی پروسیکیوشن نے کیے تھے. آپ کے پاس کوئی چھوٹا سا وکیل بھی آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ آپ نے اگر غلط کیسز بنائے ہیں تو پروسیکیوشن اپنے کیسز کی تصحیح کر سکتی ہے. جنرل کیسز تو ہم نے جو ہے اس کا تو ہم جنرلی سامنا کریں کہ جنرل کیسز ہیں کتنے. سائفر کیس سب سے خطرناک تھا, وہ آپ کا اڑ گیا. آپ کا عدت کیس اڑ گیا, آپ کا توشاخانہ 1 اڑ گیا, توشاخانہ 2 میں ریلیف ملی ہے. صرف اب وہ رکا ہوا اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب کے اس کا فیصلہ اگر آ جاتا ہے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگر انصاف سے کام لیتے ہیں تو نیچے ہی ہمیں ریلیف مل جائے گی, نہیں تو ہائی کورٹ سے مل جائے گی. تو وہ کیسز تو آپ واپس لینا. اسیران کو تو آپ چھوڑیں. جو کینسر زدہ خاتون آپ نے پکڑی ہوئی ہے, کوئی کیا گناہ کیا ہے, اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے 3 بار مسلسل میاں صاحب کو ہرایا ہے. اس بار تو صرف نہیں ہرایا حبیب صاحب, 2018 میں بھی ہرایا تھا. تو یہ CBMs ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین کو آپ جو ہے شوکت خانم موو کر سکتے ہیں. کیا گناہ کیا تھا فارمر گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب نے؟ یہ گناہ کیا تھا کہ ایماندار گورنر کی غلطی سے آ گیا ہے, گورنر ہاؤس پنجاب میں کوئی کارکن آ گیا ہے, یا
شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا گناہ ہے؟ یہ گناہ ہے یہ بتائیے گا، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے نظریاتی اساس پہ انہوں نے اپنی عہدہ چھوڑا ریمنڈ ڈیوس کے معاملے نہیں خان صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ چلیے آپ نے اسیران کی رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن کیا آپ نے کوئی اپنے اسیران کی فہرست بھی تیار کی ہے جو اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے ساتھ لگا کے بھیجیں گے کہ جناب یہ ہمارے 100 ہیں یا 1000 ہیں یا 10,000 لوگ ہیں جو اس وقت جیلوں میں پڑے ہیں اور ان کو پروسیکیوٹ گورنمنٹ کے بہاف پہ کیا جا رہا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں کچھ تو مین لیڈرشپ ہے جو پنجاب میں کافی عرصے سے اب بنتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے کافی سارے ورکرز 9 مئی کے کیسز میں ہیں، کچھ ابھی یہ 3 اکتوبر 4 اکتوبر یا 24 نومبر یہ جو مختلف احتجاج ہوئے ہیں تو وہ اس میں ریلیف بھی مل رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں بیلز نہیں مل رہی، لیکن بہت سے لوگ ابھی تک تکلیف میں ہیں. 9 مئی کے ہیں یہ جو جن کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ملی ہیں، یہ کیا کوئی دہشت گرد؟ کہ تو محب وطن ہم سے شاید زیادہ محب وطن پاکستانی ہیں جن کی محبت ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ. تو کچھ اس میں ہم فگرز جو ہیں وہ ایگزیکٹ تو نہیں دے سکتے، ظاہر بہت زیادہ ہیں لیکن تھاؤزنڈز میں ہیں ورکر اور مین لیڈرشپ. تو جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس میں ان کو ریلیف ضرور ملنی چاہیے. جو باقی کے دیکھیے علی بھائی آپ ایک اصولی بات تو کر رہے ہیں، یہ دیکھیے اصولی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے اور یہ ہمارے دستور میں لکھا ہے، جہاں اس کی رعایت، جہاں اس کو ضمانت ملتی ہے ضمانت ملنی چاہیے. آپ تو یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ سموتھ چل رہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کیسز اٹھا لیں واٹ ایور، لیکن آپ کے بہاف پہ کام پورا ہے کہ آپ سے اگر فہرستیں مانگی جائے، کیونکہ کل اگر وہ فہرستیں مانگتی ہے آپ حکومت تو آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو. نہیں ایسا نہیں ہے حبیب صاحب. میں آپ کو چونکہ لیگل کمیٹی سے رابطہ بھی رہتا ہے ان سے اور میں خود بھی ایک طرح سے ان سے ٹچ ہوں، میجارٹی لسٹ ہمارے پاس ہے. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ جو مسنگ ہیں 26 نومبر میں وہ ایشو ضرور ہے، لیکن اگر ہزاروں میں ہمارے کارکن ہیں تو میجارٹی ہمارے پاس ڈیٹیل موجود ہے. جیسے یہ سلسلہ چل پڑے گا، یہ ایسے نہیں ہے نا حبیب صاحب کہ ہم آپ کو دیں کہ 7,000 450 یہ ہیں یہ لے لو یہ ریلیز کر دو، ایسا نہیں ہے. یہ جب پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا تو اس میں بتدریج اس میں الٹریشن آتی جائے گی، امینڈمنٹ آتی جائے گی اور چیزیں جب ایک دفعہ بہتری کی طرف چل پڑیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود راستہ دے دیتا ہے. لیکن اس کی سٹارٹ کدھر سے ہوگی؟ اگر فوری عمران خان صاحب کی رہائی جیسے فرض کریں کل نہیں آپ کرنا چاہتے، نہیں کر سکتے، یہ تو آپ کر سکتے ہیں کل صبح کی صبح آپ ڈاکٹر یاسمین کو آپ شوکت خانم آپ موو کریں. کیوں آپ نے کینسر زدہ 85 سالہ خاتون کو جو ہے وہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ یہ کوئی انسانیت والا کام ہے؟ علی محمد خان صاحب، ایک طرف بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا گزشتہ روز کے خان صاحب نے اجازت دے دی ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈز بھی تحریری طور پر دے دیں اور یہ بھی اجازت دے دی ہے کہ تیسری ملاقات کر لیں بغیر ان کمیٹی کی خان صاحب سے ملاقات کیے.